الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سورہ فاتر آیت نمبر 28 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: تمہارے لیے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے مختلف قسم کی رنگ و نسل کے لوگ، شکل و صورت کے لوگ، انداز و اطوار کے لوگ، ابدان کے لوگ تمہارے اندر پیدا کیے. ودواب، مختلف قسم کے چوپائے اللہ نے مختلف صنف والے، مختلف رنگت والے، مختلف ادوار والے تمہارے اندر پیدا کیے. والانعام، اللہ نے کتنے چوپائے ایسے بنائے کہ جو بالکل ایسے ہیں جو کسی کی جیسے مثل نہیں ہے. اسی طرح مختلف الوان، ان کا رنگ مختلف، ان کا طریقہ مختلف، ان کی تدبیر مختلف، ان کی توضیح مختلف، ان کا اسلوب مختلف، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے مختلف اللہ نے بنائے. اسی طرح اللہ تمہیں یہ بات سمجھاتا ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے دعویٰ تو بہت کریں گے، رنگ و نسل کے لوگ ہوں گے، شکل و صورت کے لوگ ہوں گے، اطوار و ادوار کے لوگ ہوں گے، مگر اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا؟ اللہ سے ڈرنے والا اس کے بندوں میں وہ ہوگا جو صاحب علم ہوگا، جو عالم ہوگا، جسے بصیرت حاصل ہوگی، جسے علم شرعی حاصل ہوگا، جسے علم یقینی حاصل ہوگا. یہ وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. ان اللہ عزیز غفور، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ بالکل غالب ہے اور بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. جب انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے رجوع کرنے کی جد و جہد کرتا ہے، سعی جمیلہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نہ صرف اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے بلکہ اللہ رب العالمین کو پاؤ گے کہ اللہ مختلف قسم کی
سہولتوں کو فراہم بھی کر دیتا ہے۔ یہاں سے جو نقطہ اول نکلا وہ یہ کہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تقوی اور خشیت حاصل ہو جائے۔ بغیر علم کے اگر آپ تقوی کے معیار کو حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ معیار آپ کو حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ عالم یا علم و عرفان کی دولت سے خود کو متصف نہیں کریں گے۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء کے تحت انما یخشاه حق خشیته العلماء العارفون به لانه كما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بأسمائه الحسنى وكلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعدم وأكثر۔ فرمایا جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح علم والے ہی ڈر سکتے ہیں جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں، کیونکہ انہیں مکمل طور پر پہچان حاصل ہے تاکہ وہ اللہ سے خشیت بھی اختیار کریں، اللہ کا ڈر بھی اختیار کریں، بلکہ اس علم کی بدولت عام شخص کے مقابلے میں علم والا اپنے تقوی میں، خشیت میں، ڈر میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہیں، کبھی ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا، کبھی وہ سیر نہیں ہو سکتے، کبھی ان کی نیت میں اطمینان پیدا نہیں ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے جو علم و عرفان کو حاصل کرنے والا ہے، اس کی تمنا یہ ہے مجھے اور علم ملے، اور علم ملے، اور تحقیق ملے، اور توضیح ملے، اور دلیل ملے، اور ثبوت ملے، اور دلائل و عرفان کی دولت کو میں سمیٹنے والا بن جاؤں۔ اس کا دل کبھی سیر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا صاحب الدنیا، جو دنیا میں لگنے والا ہے، یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اس میں لگنے والا کبھی سیر نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آتی ہے کہ اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو آدم کا بیٹا کہتا ہے ایک اور مل جائے، دو وادیاں مل جائیں تو ایک اور چاہے گا، یہاں تک کہ یہ قبر میں پہنچ جائے گا اور اس کی خواہشات کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے پورا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے سورہ علق اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، انسان اپنی مستی میں اتنا مست ہوتا ہے کہ ایسا سرکش بنتا ہے، ایسا سرکش بنتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والا بن جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ بہت دولت مند ہو گیا تو وہ دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا ڈر اختیار کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں لگنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی بات کو سننا چھوڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں مستغنی ہو گیا، اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ارے جس کی دولت ہے، جس کی دی ہوئی صحت ہے، جس کی دی ہوئی نعمت ہے، جس کی دی ہوئی عافیت ہے، اس اللہ نے ہر شے کا سوال کرنا ہے اور آپ کو جواب تو دینا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ قرآن کریم میں حکم اتار رہا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 9، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ اے لوگو اس بات کو سمجھ لو اچھے طریقے سے، کیا بھلا وہ شخص جو رب العالمین کی رحمتوں کی امید کے بلبوتے پر آخرت سے ڈرتے ہوئے اپنی ساری رات کو جاگ کر قیام اور سجود میں گزار دیتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے والا دوسرا شخص بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرما دیجئے، علم والے اور علم نہ رکھنے والے بھلا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، باقی لوگ صرف باتیں بناتے رہتے ہیں۔ یہاں سے ارشاد اس بات کی طرف ہے کہ علم یقینی، علم شرعی کو حاصل کرنے کی جد و جہد ہونی چاہیے، وہ قرآن اور سنت کا علم ہے، ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، قرآن کی دولت کو سمیٹے، حدیث کی دولت کو سمیٹے، قرآن اور سنت کو صحیح منہج و عقیدے کے مطابق اختیار کرنے والا جب عالم بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسے خشیت اور تقوی کی معراج حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سورہ عنکبوت ورس نمبر 43 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ فرمایا کہ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے اسی لیے بیان کرتے ہیں
تاکہ علم والے اس کو جان لیں اور پہچان لیں اور اپنی عاقبت کو سنوار لیں۔ اللہ دنیا میں بہت سی مثالیں پیش کر رہا ہے، زندہ کو مردہ کے برابر کہا کہ نہیں ہو سکتا، رات اندھیرے کے برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک عالم ایک غیر عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ اس بات کو اچھی طرح پلے باندھ لیجئے کہ عالم سے مراد وہ نہیں ہے جو بالکل سرٹیفائیڈ کورس کیا ہوا ہو، یہاں عالم سے مراد ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو۔ جب اس کو علم و عرفان کی دولت مل جائے تو وہ اس پر عمل کرتے ہوئے خشیت کو اختیار کرے، اور جب تک وہ خشیت کو اختیار نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کامیاب اور کامران نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ہاں جو بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے دعوے دار قرآن اور حدیث کا اعلان تو کرتے ہیں، مگر جب پڑھنے پڑھانے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں کی کتاب بہت معتبر ہے اس کو پڑھ لو، فلاں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے اس کو پڑھ لو، فلاں کی کتابیں یقیناً معتبر بھی ہوں گی اور منضبطم بھی ہوں گی اور اعلیٰ درجے کی اعلیٰ شان والی بھی ہوں گی، اس میں کوئی دوسری رائے رکھنے کی شاید ضرورت نہیں ہے، لیکن جو معیار و مقدار قرآن کریم کا ہے، حدیث رسول کا ہے، یقیناً وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک قرآن کی اصل عبارت نہیں پڑھی جائے گی، قرآن کی غایت التحقیق میں نہیں اترا جائے گا، قرآن کے ترجمے کو سیکھا نہیں جائے گا، فرمان رسول کو زبان سے جاری نہیں کیا جائے گا، فرمان رسول کو سمجھ کر عمل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک انسان کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں ای وما یفہمہما ویتدبرہما الا الراسخون فی العلم المتزلعون منہ، اللہ کی بیان کردہ مثالوں کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن میں استطاعت ہے کہ اپنے علم میں مضبوط ہوں اور اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنے والے ہوں، اپنے آپ کو برائیوں سے درگزر کرنے والے ہوں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر سائڈ کرنے والے ہوں۔ یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خشیت میں زیادہ اہتمام کرنے والے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 79 اور 80 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ قارون پوری آرائش کے ساتھ، پوری ناز و نعمت کے ساتھ، پورے جاہ و جلال کے ساتھ، پورے پروٹوکال کے اندر نکلا۔ کس لیے نکلا؟ اپنے تہوار کے دن اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے نکلا۔ دنیا والے کہنے لگے، جن کو دنیا کی پڑتی تھی، جو دین کے خلاف تھے، رسولوں کے خلاف تھے، وحی کے خلاف تھے، شریعہ کے خلاف تھے، احکام دین کو ہیت سمجھتے تھے، دنیا کی تعلیم کو اعلیٰ سمجھتے تھے، دنیا کے اعلیٰ عرفان کے خاطر دین کو اپنی ٹھوکروں پہ اڑا دیا کرتے تھے۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی وہ مل جاتا جو قارون کو مل گیا۔ اس کا جاہ و جلال تو دیکھو، اس کی ناز و نخرے تو دیکھو، اس کا انداز اسلوب تو دیکھو، اس کا مزاج تو دیکھو، اس کی حیثیت تو دیکھو، اس کی شان و شوکت تو دیکھو۔ اب قارون سے متاثر ہو رہے ہیں۔ انہ لذو حظ عظیم، اس کو کتنا وسیع پیمانے پر دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا گیا ہے۔ یہ ہوتی ہے شان، یہ ہوتی ہے طاقت، یہ ہوتی ہے صلاحیت، یہ ہوتا ہے پروٹوکال، یہ ہوتی ہے سارا کچھ کہ ان کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں نے یہ چاہا، مگر اللہ کہتا ہے تمہیں علم کیوں چاہیے؟ تمہیں علم اس لیے چاہیے وقال الذین اوتوا العلم، اس وقت بھی جو علم والے تھے انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ کہنے لگے بہت ہی افسوس ہے کہ بہت بہتر چیز جو اللہ نے تمہارے لیے ثواب کی صورت میں رکھی ہوئی ہے، یہ صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں گے، نیک صالح اعمال کریں گے، اور یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو دنیا 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 کرتے ہیں تو ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی۔ دنیا کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ کی رحمت پلک جھپکتے ہی کھینچ لی جاتی ہے۔
بڑے جاہ جلال کے ساتھ ناز و نخرے کرنے والے تھے نا، کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہیں ان کی اولادیں؟ کہاں ہے ان کا اسٹیٹس؟ کہاں ہے ان کا نام؟ اور وہ بیچارے تنہا جناب ابراہیم خلیل اللہ، آج تک نام بھی ہے، وقار بھی ہے، شان بھی ہے، سلسلہ بھی ہے، اور بنایا ہوا بیت اللہ بھی ہے، اور قارون کی بنائی ہوئی جنت، شداد کے بنائے ہوئے محلات، مختلف لوگوں کے بنائے ہوئے بڑے بڑے دربار، اور مختلف لوگوں کی بنائی ہوئی دنیاوی مثالیں کہاں گئی؟ وہ سب زمانے کی نظر ہو گئی۔ کوئی سیلاب کی زد میں آ گیا، کوئی زلزلے کی زد میں آ گیا، کوئی آندھیوں کی زد میں آ گیا، کسی کو لوگوں نے دشمناگی میں ہی توڑ دیا۔ یہ اللہ کا دین ہے جو کسی کی پھونکوں سے بجھایا نہ جا سکے گا، یہ اللہ کا دین ہے جو کسی کی ٹھوکروں سے گرایا نہ جا سکے گا، یہ اللہ ہی کی شرع ہے جس کو کوئی جتنا بھی روندنا چاہے اس کو روندا نہیں جا سکے گا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے تم علم حاصل کرو قرآن و سنت کا، تاکہ جب سارے دنیا والے تمہارے خلاف ہو جائیں اس وقت بھی میں تمہاری نصرت کے لیے اکیلا کافی ہوں، اور ہوں گا اور کرتا رہوں گا، کیونکہ تم میرے علم کو لے کر اٹھو گے اور چار دانگے عالم میں پھیل جاؤ گے۔ اسی لیے جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی شان دیکھیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 68 اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ نے موسیٰ کو کہا کہ بھائی یہ کیا کام ہے؟ موسیٰ کو کہا، جب موسیٰ نے اپنی قوم کی بات کہی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ذکر کیا۔ جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں آرڈر کرتا ہے کہ یہ جو تمہارے ہاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، جب تمہیں یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے تو اس کے لیے تم ایک گائے کو ذبح کرو اور تم ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا لگا دو، وہ میت تمہیں بتا دے گی کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، قوم والے کہنے لگے ہم سے مذاق کرتے ہو، ہمیں ہی تم مذاق کے لیے ملے ہو، ہم سے ہی ٹھٹا کرتے ہو اور کوئی نہیں ملا۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جو قرآن کے مقابلے میں ٹھٹا مذاق کرتا ہے وہ نرا جاہل ہے، جو حدیث کے مقابلے میں ٹھٹا اور مذاق کرتا ہے نرا جاہل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے جاہل کہا ہے کہ وہ بڑا جاہل ہے، کہ نہ وہ قرآن کو مانتا ہے نہ وہ حدیث کو مانتا ہے، وہ اپنی باتوں کو کرتے ہوئے، اپنی تھنکنگ افیئرز کو چلاتے ہوئے، اپنی سوچ و تکبر کو داخل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میری بات درست ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو ہم نے اپنے نبی موسیٰ سے کہلوا دیا تھا کہ یہ نری جاہلیت ہے، تو پھر تمہیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے وہ سراسر جاہلیت ہے، اس میں انسان کے لیے کبھی بھی آخرت کے رسپانسز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علم حاصل نہ کریں، علم حاصل کریں، مگر ترجیح جس علم کو حاصل ہے، جس تدبر کو حاصل ہے، جس تفقہ کو حاصل ہے، جس طریقت کو حاصل ہے اس کو ترجیح دیجئے، قرآن و سنت کو سپیریئر رکھیے۔ یہ نہ ہو کہ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کو سیکھنے والے تو دریوں پہ بیٹھتے ہیں، یہ ناکارہ قسم کے لوگ، یہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے والے، ان کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، ان کے مقام کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہی وہ مقام والے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی عام لوگوں کے مقابلے میں 70 سال پہلے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ جتنی بدعات ہیں، جتنی خرافات ہیں، جتنی منکرات ہیں، مسلمانوں کے نام لے لے کر جتنی غیر اسلامی باتیں مسلمانوں میں رائج کی گئی ہیں، ان کو اس وقت تک نہیں روکا جا سکتا جب تک قرآن اور سنت کا علم حاصل نہ کیا جائے۔ آپ مخالفت کرتے رہیں، آپ ایک مخالفت کرتے ہیں دوسرا 2 دفعہ مخالفت کرتا ہے، آپ ایک گالی دیتے ہیں سامنے والا 2 گالیاں دیتا ہے، آپ ایک پتھر اٹھاتے ہیں سامنے والا 10 پتھر اٹھاتا ہے، آپ ایک دفعہ لان تان کرتے ہیں وہاں لان تان کی فوج تیار کی جاتی ہے، مگر علم حاصل نہ کرنے کی بدولت کامیابی اور کامرانیاں انسانوں سے چھین لی جاتی ہیں۔ جب تک علم حاصل نہیں ہوگا، قرآن پتہ نہیں چلے گا، حدیث پتہ نہیں چلے گی، اس وقت تک کبھی بھی ان منکرات کا، فسق و فجور کا، کفر و ارتداد کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ضروری اس امر کی ہے کہ آپ قرآن اور سنت کو سیکھیں، قرآن و سنت سے وابستہ ہو جائیں، اور قرآن و سنت کا اختیار کرتے ہوئے عمل آپ کامیابی کی ضمانتوں کو حاصل کرنے والا ہو جائیں۔ اسی لیے یاد رکھیے گا کہ ایک آدمی کے پاس قرآن اور حدیث نہیں ہے، دنیا جہاں
جہاں کا اس کے پاس علم ہے اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 63 فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. دیکھو جب جاہل لوگ تم سے کوئی بات کریں تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ یہ کہتا ہے رحمان کے سچے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے بات کرنے لگتے ہیں اور اپنی اپنی الٹی سیدھی ہانکتے ہیں تو وہ ان کو السلام علیکم کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان سے ان کی جاہلیت میں وابستہ نہیں ہوتے، کیونکہ علم والے قرآن اور سنت کا تحفظ کرنے والے ہیں اور قرآن و سنت کی دلائل سے بات کرنے والے ہیں، اور باقی لوگ اس کی اور اس کی اور ایسی اور ویسی باتیں کرنے والے ہیں، لہذا ان دونوں کا آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتا. سورہ ہود آیت نمبر 46 اللہ رب العالمین جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر رہا ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے کہا یہ جو آپ کے دین کو ماننے والے نہیں ہیں یہ آپ کے اہل میں شامل نہیں ہو سکتے. انہ عمل غیر صالح، انہوں نے وہ عمل کیے ہیں جو صالح نہیں ہیں، صحیح نہیں ہے، غیر اسلامی اطوار و اطوار پہ چلتے رہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی علم نہیں، اے نوح اس کے بارے میں مجھ سے آپ سوال نہ کیجئے گا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو ڈراتا ہوں اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے اپنے شمار کرنے والے نہ بنیے گا. جو قرآن و سنت کو لینے والے ہیں وہ آپ کے اہل ہیں، جو قرآن و سنت کو لینے والے نہیں ہیں وہ آپ کے اہل نہیں ہیں. یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اہل الحدیث کون ہوتے ہیں، اہل القرآن کون ہوتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کون ہوتے ہیں. سارے پھڈوں کا اللہ نے خاتمہ کیا. اللہ نے کہا نوح کو تمہارے اہل وہ ہیں جو تمہاری بات مانتے ہیں. اگر آپ اہل السنہ والجماعت ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ قرآن اور سنت کو مانیں. اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو اہل حدیث ہر وہ مسلمان ہے جو قرآن اور حدیث کو مانے، کیونکہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے قرآن کو کہا کہ وہ حدیث ہے، اور اللہ نے خود اپنے نبی کی حدیث کو کہا نزل اللہ عمران سمع منا حدیثا، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا قیامت کے دن بھی جس نے میری حدیثوں کو یاد کیا. تو حدیث قرآن اور حدیث حدیث ہے. پھر اگر آپ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں مثلا یا صفاتن، تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ کا قرآن ماننے والے وہی ہیں جو قرآن اور حدیث کو زندگی میں اختیار کرتے ہیں، وہی اہل القرآن ہیں، وہی اہل الحدیث ہیں، وہی اہل السنہ والجماعت ہیں. اب آپ کا یہ کہنا کہ ہم اہل السنہ والجماعت میں تو ہیں مگر ہم یہ کام وہ کرتے ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ہم اس کے علاوہ کرتے ہیں، تو اہل السنہ والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں ہے وہ ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کے علاوہ چیزوں سے ہم اپنے آپ کو اجتناب کریں گے. اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ کسی چیز کا حل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو یہ آپ کی اور ہماری کم علمی تو ہو سکتی ہے، کم مائکی تو ہو سکتی ہے، شرع سے ناواقفیت تو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. اللہ نے ہر نقطہ قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے، یہاں تک کہ آپ کسی بھی چیز کو لیں گے اس چیز کی مثل یا تمثیل اللہ نے قرآن اور حدیث میں بیان کر دی ہے. کوئی نقطہ اس سے خالی نہیں ہے. جدید جتنی ٹیکنالوجیز ہیں ان سب کے بارے میں نقطے قرآن و سنت میں موجود ہیں، چاہے آپ سمجھنے والے ہوں یا سمجھنے والے نہ ہوں. اب ہم اپنے کم علمی کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن میں نہیں، یہ حدیث میں نہیں، یہ فلاں میں نہیں، یہ فلاں میں نہیں، یہ بالکل لا علمیت کی باتیں ہیں. ان تمام باتوں سے خود کو نکالیے، اپنے آپ کو قرآن اور سنت سے وابستہ رکھیے. جب آپ قرآن اور سنت سے وابستگی میں آ جائیں گے اور قرآن و سنت کو اختیار کرنے والے بنیں گے تو اللہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہم انہی لوگوں کے لیے تو بیان کرتے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے. سورہ رعد آیت نمبر 19 أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اللہ فرماتا ہے کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہو آپ کے رب کی طرف جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص کی طرح بھلا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ ایک روشنی سامنے سے تیز آ رہی ہے، اس کو دیکھنے والا اس کی طرح ہو سکتا ہے جسے نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ایک آدمی کو بیچ ٹریفک والے ہیوی ٹریفک والے روڈ پہ کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ بچا اپنے آپ کو. اب جس کو نظر آ رہا ہے وہ اپنے آپ کو بچا لے گا اور جس کو نظر نہیں آ رہا ہے وہ بیچارہ اپنے آپ کو ٹکرا دے گا. یہی فرق ہے. جس کو علم و عرفان کا پتہ ہے وہ چاروں طرف سے گناہوں کے اندر، بدعات اور فسوق کے اندر، خرافات و منکرات کے اندر اپنے آپ کو بچانے والا بنے گا، اور جس کو
نظر نہیں آ رہا ہے وہ ٹکرا دے گا، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لے گا یا اپنے آپ کو زخمی کر لے گا۔ یہی بدعات اور منکرات کی مثالیں ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے والوں میں شامل کیجئے، اپنے آپ کو بچنے والوں میں شامل کیجئے، اپنے آپ کو قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے والوں میں شامل کیجئے، خالص قرآن و سنت پہ عمل کیجئے، اس کے علاوہ چیزوں سے اجتناب کیجئے تاکہ قرآن و سنت پہ عمل ہو اور انسان کامیاب و کامران ہو اور اللہ کی نصرت و رحمتوں میں داخل ہونے والا بن جائے۔ یقیناً وہی کامیاب ہوگا، وہی کامران ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خالص قرآن و سنت سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ربي زدني علما أما بعد مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 114 ہر نبی نے دعا کی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ یہاں سے 3 نقطے نکلتے ہیں، وقت بہت قلیل ہے، مجھے اشاروں میں بات کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ پہلی بات سمجھ لیجئے، اپنے علم کو ہمیشہ کم سمجھیے اور اللہ کے علم کو بہت بڑا سمجھیے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس جتنی بھی صلاحیت ہے وہ بہت کم ہے اور اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ لہذا جب آپ یہ سمجھیں گے تو آپ میں عاجزی انکساری پیدا ہوگی، چاہے آپ دنیاوی منصب پہ ہوں چاہے آپ دینی منصب پہ ہوں، آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فرما لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ علم کا طالب رہے، ہمیشہ علم کو طلب کرنے کے چکر میں رہے کہ مجھے اور علم ملے اور علم ملے اور علم ملے۔ اس سے انسان کی ترقی کے راستے بند ہونے کے بجائے کھلتے رہتے ہیں اور انسان بہت تیزی سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علم کی حقیقت کو سمجھے کہ علم کی حقیقت کیا ہے۔ علم کی حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت کا علم ہے۔ جب تک قرآن اور سنت کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک کبھی بھی کامیابی اور کامرانی نہیں ملے گی۔ ہم کس منہ سے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بدعتی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا کہ ہم کس منہ سے کسی کو بدعتی کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اپنے اندر بدعات نہیں، خرافات نہیں، منکرات نہیں؟ کیا ہم غیر اسلامی بہت ساری باتوں کو کرتے نہیں؟ ہاں، یہ بات اس وقت اچھی لگتی جب ہم خود قرآن و سنت پر زبردست قسم کے عمل کرنے والے بنتے اور ہم اپنے عمل سے دعوت دیتے کہ ہم تو نہیں کرتے۔ آپ بھی اجتناب کیجئے تو آپ کی بات میں بھی وزن ہوتا اور آپ کی کیفیت میں بھی وزن ہوتا۔ ہم ہلکے پھلکے بے وزن ہو جاتے اور پھر ہم دوسروں کو دعوت دیتے تو ہماری دعوت میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ اپنے اندر قرآن و سنت کا وزن پیدا کیجئے، قرآن و سنت کا وزن لے کر اٹھیے اور اس کو عمل میں داخل کر کے لوگوں کو پلا دیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کی دوا شفا یاب کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام دعوت کو مرکوز رکھا ہے قرآن پر، حدیث پر اور عمل پر، اور اس کے بعد دعوت دی۔ جب آپ قرآن سنت اور عمل کو اختیار کرتے ہوئے دعوت دیتے ہیں تو پھر کامیابی اور کامرانی ہوتی ہے۔ دوسری نوعیت جو یہاں پہ نکلتی ہے وہ یہ کہ سامنے والا طالب ہے،
طالب جو ہوتا ہے اس میں غلطی کی گنجائش رہتی ہے، کیونکہ وہ طالب ہے، وہ طلب کرنے والا ہے، اس کے طلب کرنے میں نقص ہو سکتا ہے. اب نقص العلہ ہو یا نقص کی جتنی اقسام ہو، وقت نہیں ہے، بہرحال وہ کسی اور وقت. تو طالب کے اندر نقص ہے، کمی ہے. تو جو کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ اس کی کمی کو درگزر کرنے کی کوشش کیجئے اور اس کی دعوت کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کیجئے. داعی اپنی اصلاح کرے اور مدعون لہو، جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ کیا کرے؟ وہ داعی کی شکل نہ دیکھے، اس کی دعوت کو دیکھے، اس کے لباس کو نہ دیکھے، اس کی دعوت کو دیکھے، اس کی سیرت کو نہ دیکھے، اس کی دعوت کو دیکھے کہ وہ دعوت کیا دے رہا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے کہ تمہیں میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہوگی. تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ کہا کہ تم قرآن و سنت سے جڑے رہنا اور اپنے دین سے جڑے رہنا اور لوگوں میں فتنہ کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھنا اور اپنے آپ کو جدا رکھنا. فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ تمہارے اوپر ایک حبشی ایسے غلام کو امیر بنایا جائے جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، عیبدار ہو، اس کو بھی اگر امیر بنایا جائے، تم اس کی شکل نہیں دیکھنا، تم اس کی دعوت کو دیکھنا کہ اگر وہ قرآن اور سنت کی دعوت دے رہا ہو تو تم قبول کرنا، اور اگر قرآن و سنت کے علاوہ کچھ کہہ رہا ہو تو تم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا. یہی کام ہونا چاہیے، یہی علم و عرفان کی دولت ہے، یہی سارا معاملہ ہے. ہماری نوعیت یہ ہے کہ ہم خود داعی نہیں بنتے، بالکل صاف صاف سی بات ہے کہ ہم بالکل داعی نہیں بنتے اور ان صفات کو پیدا کرنے کے خواہاں نہیں ہوتے. اور جب کوئی دعوت لے کر آتا ہے تو ہم اسے چھنی لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو کھنگالنا شروع کرتے ہیں، یہ سوچے اور سمجھے بغیر کہ ہم میں کتنا وزن ہے. ہم خس و خاشاک کی طرح اڑنے والے ہوتے ہیں اور ہم دوسرے کو چھنیوں میں چھان رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات مناسب نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. ہم اتنے گناہگار ہیں، اتنے گناہگار ہیں، اتنے گناہگار ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہونا تو ایک سانس نہ آئے، ایک پانی کا گھوٹ اور قطرہ نہ ملے. ہم اتنے گناہگار ہیں مگر اللہ کی رحمت ہے. اللہ چھوڑ رہا ہے، اللہ چھوڑ رہا ہے، اللہ معاف کر رہا ہے، اللہ چھوڑ رہا ہے. اور اللہ رب العالمین اپنی چاہتوں کے اندر آپ کو معاف کر رہا ہے کہ میرے بندے، میرے بنائے ہوئے، میں نے جنت میں داخل کرنا ہے. اللہ چھوڑ رہا ہے مگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ بات غیر مناسب ہے. اپنی اصلاح کیجئے، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیے، دوسروں کو درگزر کرنا سیکھیے، قرآن و سنت سے وابستہ ہو جائیے. یہی کامیابی کی دلیل ہے اور یہی انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی کا طریقہ ہے. اسی لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 127 اور 128 میں فرمایا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ میں تو ناتواں ہوں، مجھ میں تو بہت کوتاہی ہے، بہت کمی ہے، انتہائی میں کم ترین ہوں، مگر اللہ مجھے امید یہ ہے کہ آپ قبول فرمائیں گے. ربنا تقبل منا، اے اللہ آپ قبول فرما لیجئے ہم سے ہماری تمام جہد مقلی کو. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے، آپ ہی سمجھنے والے ہیں. آپ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اذکار پڑھیں، اصلاح کریں، خود عمل کریں، عمل کی دعوت دیں. ان سب کے بعد ضروری یہ ہے کہ اللہ سے حاجت روائی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھ سے غلطی کے ساتھ جو بھی کچھ عمل ہوا ہے میں نے خالص آپ کے لیے کیا ہے، آپ اسے اپنی رحمت سے قبول فرما لیں. تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر وہ باتیں قبول ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت و نصرت سے کامیابی اور کامرانی اتر جاتی ہے. ان تمام باتوں کو اچھے طریقے سے ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس وقت تک کامیاب اور کامران نہیں ہوں گے. خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اصل ہے، اس سے لگ جائیے، اس کے اوپر عمل کیجئے. یہی آپ کو بدعات سے روکے گا، یہی منکرات سے روکے گا، یہی فحاشی سے روکے گا، یہی غیر اسلامی باتوں سے روکے گا. اور یہی وہ دونوں چیزیں ہیں جس کے اوپر عمل کریں گے تو کامیاب اور کامران ہوں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں خالص قرآن و سنت کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی اور اس پر مستقل مزاجی سے عمل کرنے کی اور اسی پہ زندگی کے اختتام ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.